ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ نااہل وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ ایک عرصے سے مشکلات کا شکار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ان مشکلات کے دور میں ان کی پارٹی کے بہت سے جو اپنے ہیں وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن کم از کم ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی حلیف یا اتحادی ہے نون لیگ کی، وہ ہر سرد و گرم میں ان کے ساتھ رہی ہے، اور وہ ہے نیشنل پارٹی۔ اب اگر ہم نیشنل پارٹی کی بات کریں، جو صوبہ بلوچستان کی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ترقی پسندوں کی اور وہاں کے جو قوم پرست ہیں ان کی ایک بہت ہی مؤثر آواز ہے، لیکن اعتدال پسند آواز ہے۔ آج اس پارٹی کے روح رواں قائد جناب محترم میر حاصل خان بزنجو صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں، اور بزنجو صاحب بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں۔ میں ذرا یہ بتاتے چلوں ناظرین کو، کیونکہ سب واقف نہیں آپ کے اس ماضی سے، شاندار ماضی سے میں کہوں گا کہ زمانہ طالب علمی سے جو ہیں یہ سیاست سے وابستہ ہیں، اور میر غوث بخش بزنجو صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کی سیاست کا تسلسل کے جو اگر کوئی دعوے دار ہیں تو یہ حاصل خان بزنجو صاحب ہیں۔ بہت محترم نام، بہت بڑا نام تھا بلوچستان کی سیاست کا غوث بخش بزنجو صاحب کا، اور ان کی جو سیاسی بصیرت تھی اس کے ان کے جو مخالف ہوں، ان کے حمایتی ہوں، سب اس کے قائل تھے۔ یہ جو حاصل بزنجو صاحب ہے، انہوں نے کم از کم لیکن یہاں پہ اپنی والد کی سیاسی تسلسل کو آگے بڑھائے تو تھوڑا سا روایت سے ہٹے بھی، اور ہم دیکھتے کہ 90 کی دہائی کے اوائل میں یہ میاں نواز شریف صاحب کے اتحادی بنے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہر سرد و گرم میں جیسے میں نے عرض کیا ان کے ساتھ رہے، اور بلکہ نواز شریف صاحب کی محبت میں ہم آج بھی حاصل صاحب کو اس بات پر ان سے سوال کرتے ہیں، اور ہر پروگرام میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک بڑا متنازع بل تھا اکتوبر 1998 میں شریعت بل، اس کو بھی انہوں نے ووٹ دیا، اور جب انہوں نے ووٹ دیا تو ان کے بہت سارے جو ترقی پسند اور قوم پرست دوست اور ساتھی تھے وہ آج بھی ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا، کیوں کیا، لیکن ان کے خیر ان کے اپنے اصولی فیصلے ہیں۔ جناب بہت شکریہ حاصل صاحب، ویلکم ٹو دا شو ونس اگین۔ بات یقیناً کریں گے، پی سی کی بھی بات کریں گے، اور سنجرانی صاحب کے مستقبل پہ بھی بات کریں گے، حکومت مخالف تحریک پہ بھی بات کریں گے، لیکن اگر آپ اجازت دیں کچھ تھوڑا سا شروع کریں ہم ماضی کی بات سے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی طرز سیاست میں آپ کو ایسی کون سی خوبی نظر آئی کہ آپ 1991-92 سے ان کے ساتھ ہیں، ہر مشکل میں ساتھ ہیں، ان پہ بڑے بڑے الزامات لگے پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، کیا خوبی آپ نے دیکھی؟ پہلے تو میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ عامر ضیاء، مجھے تو دیکھ کے اور عامر ضیاء کو دیکھ کے آپ لوگوں کو کہیں نہیں لگتا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں اکٹھے تھے۔ خدا کی قسم ہے، وہ آپ سینئر تھے نا، بہت سینئر تھے، میں کارکن میں مگر 2 سال 3 سال بس۔ چلے تو سر بات یہ کہ ہوا اس طرح کہ ہم نواز شریف کے پاس کیسے پہنچے، وہ خود ایک کہانی ہے۔ ہم دونوں بھائی الیکٹ ہو کے آئے، بزنجو صاحب، اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے، ہم حکومت میں نہیں تھے، نہ نواز شریف کے ساتھ تھے، نہ ہی نواز شریف کو ہم جانتے تھے۔ اور ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں تھوڑا ینگسٹر خون بھی تھا، نئے نئے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے تھے، الیکٹ ہو کے ادھر پہنچے، تو ترقی پسندی کی جو جراثیم جو تھے بڑے مضبوط تھے، تو ہم مسلم لیگ کو تو شجر ممنوع سمجھتے تھے، الائنس تو دور کی جگہ ہے اس زمانے میں، کہ مسلم لیگ کو ہم جماعت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ درست۔ اور ہم 1.5 سال تک ان کے ساتھ رہے، اپوزیشن کے ساتھ، اور ہم نے بہت کوشش کی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، حالانکہ محترمہ اتنی بڑی تعداد بھی اس کی نہیں تھی، 90 میں بہت تھوڑے لوگ تھے، درست، مگر ہم نے بہت کوشش کی، محترمہ نے میں گھاس نہیں ڈالا، پتہ نہیں کیوں آج تک میری سمجھ میں نہیں آئے۔ پیپلز پارٹی میں خود محترمہ مطلب محترمہ بے نظیر صاحبہ تھی، محترمہ مطلب میرے والد سے تعلق رہا، پھر ایم آر ڈی کی جدوجہد میں ساتھ تھے، ترقی پسند بہت سارے ان کو، جی، مگر اس کو بالکل ہی پوچھا نہیں ہمیں۔ تو اس وقت صوبائی حکومت میں بھی ہم تھے، یہ نواب اسلم رحسانی ہمارا کیا تھا، جی، فائنانس منسٹر تھا، ہماری پارٹی سے تھا، ثناء اللہ ہماری پارٹی سے تھا، تو ہم صوبائی حکومت میں تھے۔ پھر جمالی نے کہا کہ بھائی جب تم لوگ صوبائی حکومت میں ہو تو آپ مرکز میں ان کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا جب ہم مایوس ہو گئے کس سے، پیپلز پارٹی سے، تو فائنلی ہم لوگوں کی بات چیت شروع ہو گئی نواز شریف سے۔ اب نواز شریف سے بات چیت شروع ہو گئی، ہم نواز شریف کے ٹریجری بینچز میں چلے گئے،
اور اس میں بھی بڑا کرٹیسزم ہوا ہمیں اس وقت دوستوں نے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، مسلم لیگ کے پاس گئے ہو تم لوگ. ہاں بالکل اسی طرح سے زیادہ زور سے بولا ہوگا میرے خیال میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ چلتے چلتے مسلم لیگ ہی مشکل میں آ گئی. مشکل میں آ گئی، پھر انہوں نے نواز شریف کو نکال دیا. اب ہمارے لیے نواز شریف کو چھوڑنا مشکل ہو گیا تھوڑا. برے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتے. اب چھوڑنا بھی زیادتی ہو گیا. ایک آپ کے بڑے پرانے دوست ہیں، میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے جملہ کہا کہ جی جو کنفیوز ترقی پسند ہیں وہ چلے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور جو موقع پرست ترقی پسند ہیں وہ نون لیگ کا ساتھ دینے لگتے ہیں. اب یہ جملہ ان کا بالکل ٹھیک ہوگا کہ دیکھیں جب پلیٹ فارم نہیں ہوتا ہے ترقی پسند کے پاس، اس کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اچھا ہمارا آپ کو یہ بتاؤں کہ 90 سے ابھی تک وی ڈونٹ ہیو این پولیٹیکل الائنس ود نون. ہماری جب بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ بنی ہے وہ آ کے پارلیمنٹ کے اندر بنی. مثلا 93 میں ہم الیکشن ہار گئے، جب 97 میں ہم جیت گئے پھر نواز شریف وزیر اعظم تھا، پھر ہماری ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو آپ کی سیاسی جو بھی وہ ہوتا ہے مطلب ہے جب اچھا دور آتا ہے اور نواز شریف کا اچھا دور آتا ہے تو یکساں ہوتا ہے، اور مشکل ہوتی ہے تو یکساں ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے تو جب وہ مشکل میں ہوتا ہے ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اب 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہم حکومت مثلا 97 میں اختر وزیر اعلیٰ بنا، وہ نواز شریف کی وجہ سے بنا. اس کی مین وجہ نواز شریف تھی. اس کی پارٹی اس زمانے میں بھی اکثریت میں تھی، اس نے اس کو چھوڑ کے ہمیں جو ہے وزارت اعلیٰ دی، اور یہی کام اس دفعہ ہوا. شروع کے 2.5 برس تھی وہ جو مالک صاحب جب سی ایم تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی کی نواز شریف نے کہ ہم اس سے اوبلائج ہوئے. دیکھیں اگر آپ کا ایک پرامس میں اپنی اکثریت ہو اور آپ وزارت اعلیٰ اٹھا کے دوسرے کو دے دیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. بڑا جسچر ہے یہ، بڑا جسچر ہے یقیناً. اس کے لحاظ سے پھر آپ کو بھی اخلاقاً کچھ تو مظاہرہ کرنا ہوگا نا. مگر ایز اے پالیٹکس کہیں کہ جی پولیٹیکل الائنس ہمارا نواز شریف کا کبھی نہیں رہا. حکومت، پارلیمنٹ، اسمبلی کے اندر ہاں جب اس پہ سخت وقت پڑا، جب وہ جیلوں میں گیا تو ہم نے اس کو ساتھ دیا. اور ان کے مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم جو موقع پر قوتیں ہوتی ہیں ایک دم دوسری طرف چلی جاتی ہیں اڑ کر، آپ لوگ اس کے اپنے لوگ چلے گئے. اچھا ہاں وہی میں کہا، جب میں نے اس میں کہا کہ ان کے اپنے چلے گئے تھے. اچھا نواز شریف صاحب یقیناً جیسے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن ان پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑی غیر جمہوری سوچ ہے، اور یہ بڑا تضاد ہے کہ بلوچستان میں وہ جمہوری سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مطلب مائنورٹی پارٹی کو گورنمنٹ دے دیتے، لیکن بعض جگہ پہ بہت غیر جمہوری سوچ ہے، موروثی سیاست ہے، عدم برداشت ہے، اور سیاست کو انہوں نے اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے استعمال کیا. اب اس قسم کی ایلیگیشنز بلکہ زیادہ سخت زبان میں لگتی رہی ہیں. تو آپ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوئے کہ جب مطلب ہے اتنا زیادہ آپ پورا مشرف صاحب کا دور تھا، اس میں وہ بالکل کہتے ہیں نا توپ کے دہانے پہ تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2014 کی تحریک عمران خان صاحب نے شروع کی، اس کے بعد سے تو اتنا متنازع، اتنا ان کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا. آپ نہیں سمجھتے جو الزامات لگے اس میں کسی قسم کی صداقت، کوئی سچائی؟ دیکھیں کچھ چیزیں میں حیران ہوں کہ دیکھیں نواز شریف ہو، بے نظیر ہو، اگر آپ کو یاد ہوگا ہم اور آپ ان جمہوریتوں کو بورژوا ڈیموکریسی کہتے تھے. میں تو آج بھی کہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی کہتے ہیں. دیکھیں بیسیکلی آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ نواز شریف ہو، بے نظیر ہو، یا موجودہ حکومت ہو، دیکھیں یہ سب ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. درست. یہ بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کے مالک ہوتے ہیں. ان سے آپ کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وہی کام کریں گے، اسی طرح رہیں گے جس طرح مڈل کلاس کا کوئی حاصل اور عامر کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. جہاں تک فیملیز کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ان کی ہمارے ہاں تو اب فیملیز ہندوستان اب کہاں کہاں فیملیز نہیں پہنچی. یہ ایک پروسیس ہے. دیکھیں جب تک اس ملک میں ایجوکیشن بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتی ہے، اس پروسیس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہم سارا دن چیختے پڑیں جی وہ
مڈل کلاس کی وہ آ جائیں، مزدور کسان کی نمائندے آ جائیں، نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتا اس نظام میں نہیں آ سکتے۔ دیکھیں اس نظام میں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بے نظیر و کے بجائے، بلاول کے بجائے کسی کو بھی لاؤ، پیپلز پارٹی کا وہ غریب طبقہ بھی اس کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے جب تک بلاول نہیں آتا ہے، کیونکہ ہمارا آپ کی جو سماج کی ساخت ایسی ہے ہماری، وہ صرف آپ کی نہیں ہے بلکہ آپ کی پورے یہ جو تھرڈ ورڈ ہے وہ مہاتر محمد کو دیکھو بھائی، تم جا کے بستر مر کی تیاری کرو، ابھی آ کے وزیر اعظم بنتا ہے دوبارہ۔ تو یہ اس طرح ہے۔ دیکھیں دوسری بات، میں 90 کا مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا، ہم نئے نئے یونیورسٹی سے آئے تھے، 2-2.5 سال پارلیمنٹ میں رہے تھے، حکومت میں، مگر اس پیریڈ میں جو ابھی 5 سال گزرے تھے جو میں نے گزارے ہیں، میں نے کم سے کم ان کو کوئی بڑی کرپشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب تو خود وفاقی وزیر ہیں، پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر تھے اس دور میں، آخری اس میں۔ اور میں آپ کو اس طرح مثال دے سکتا ہوں کہ میرے 2 ایک بانجے بھتیجے کے لیے میں گیا نواز شریف کے پاس، میں ان کی نوکری کے لیے کہیں ایڈجسٹ کر لیں۔ اس نے کہا دیکھو اگر ایگزام پاس کر سکتے ہیں تو ایڈجسٹ ہوں گے، ادروائز میں نہیں کروں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب مثال جو میں دے رہا ہوں یہ میرے ساتھ خود ہوا۔ اور میں نے اب ملک سے باہر کیا ہوتا رہا ہے، کیا ایسا تو نہیں جو ماضی کی ان کی غلطیاں تھیں وہ گلے پڑ گئیں، مطلب جو پہلے کبھی کیا ہوگا شروع میں؟ ممکن دیکھو اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں نہ علم ہے نہ اس کا ثبوت ہے، نہ ہم اس وقت جانتے تھے چیزیں۔ ویسے بھی آپ کو بتا کے تھوڑی یہ دھندے ہوں گے، مطلب کسی کو بھی بتا کے تو نہیں ہوں گے۔ نہیں سر، مگر آپ کر رہے ہوں تو ظاہر ہو جاتے ہیں، اگر آپ کر رہے ہوں، مطلب میرے پاس جو ڈپارٹمنٹ تھی وہ بڑا اہم ڈپارٹمنٹ تھا، بڑا اس میں اس سے پہلے کے وزراء نے بڑے مال بنایا، مگر مجھے یقین کرو کبھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اسمبلی کی طرف سے کسی نے ایک فون تک نہیں کیا کہ یہ اس طرح کرو یا اس طرح کرو۔ کیا آپ میں ذرا ایک اور چیز کی طرف، ایک اور ایشو کہ کیا بلوچستان سے تعلق رکھنے والی پارٹیاں جو ہیں ان کی مجبوری ہے کہ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ جا کر وہ کھڑی ہوں؟ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں افسر مینگل صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہے نا، ان کے آپشن نہیں ہے، اور آپشن نہیں ہے آپ سمجھ نہیں۔ دیکھیں آپ بلوچستان میں کسی نہ کسی حکومت میں تو شامل ہوتے ہیں، تو اب فیڈرل گورنمنٹ میں تو پھر بلوچستان کسی حکومت میں شامل نہ ہونا، یا تو مسلم لیگ میں ہوں سب، اگر ادر دین مسلم لیگ ہوتے ہو، یا پیپلز پارٹی میں ہو یا پی ٹی آئی میں ہو، ان کے بغیر آپ ہوتے ہو تو آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے۔ چاہے ہماری جتنے لوگ آئے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں کہ یا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے یا نون کے ساتھ جڑے، اب یا بھی اختر کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور تمام طرف اپنی جو ان کے ریزرویشنز ہیں اس کے باوجود۔ اچھا، کیا آپ کا تجربہ، آپ تو ماشاءاللہ مطلب 90 سے، بلکہ میں تو طلبہ سیاست کے دنوں کو بھی گنوں گا، تو ایک طویل آپ کا تجربہ ہے، آپ نے ہر سطح پہ دیکھی سیاست کو ہوتے ہوئے۔ نواز شریف صاحب کی جو ذاتی سیاست ہے وہ جیل میں ہے، مقدمات کا سامنا ہے، آپ کے خیال میں دوبارہ باؤنس بیک کر سکتے ہیں مطلب پارٹی تو ان کی ہے میدان میں بھی، لیکن خود ذاتی طور پہ؟ میرے خیال میں نواز شریف اس کیس سے نکل جائیں گے، یہ جو العزیزیہ والا کیس ہے، اچھا، اس سے الٹیمیٹلی وہ نکل جائیں گے۔ دیکھیں اگر وہ نکل جاتے ہیں تو ابھی تو اب جب تک یہ حکومت ہے شاید نواز شریف کا کوئی امکان نہیں، مگر اگر وہ زندہ رہا، حالات ٹھیک رہے، صحت اس کی ٹھیک رہی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے برے حالات نہیں تھے جب مشرف کے زمانے میں تھے، پھر بھی کم بیک ہو گیا، اب بھی چانسز ہے اس کے کہ وہ دوبارہ آئے۔ میں سیاستدانوں کو اب یکسر وہ نہیں کر سکتے کہ جی نہیں آ سکتے، مطلب ہمیشہ ان کا ایک وہ رہے گا۔ یار بے نظیر ہمارے سامنے ہے نا، بے نظیر کو مار بگا کے ہم نے نکال لیا، وہی بے نظیر پھر آ کے وزیر اعظم بنے، وہی نواز شریف۔ اور ایک دور ایسا تھا مشرف صاحب کا جو دور اگر یاد کریں، کسی کو امید ہی نہیں تھی سر کہ یہ لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ ان کی امید کیا، امید ہی نہیں تھی کہ کوئی جمہوری حکومت آئے گی ادھر، مطلب جو جس طرح کنٹرول تھا کہ 10 سال اس کے گزارے، اور مقبولیت بھی تھی ایک سطح پر، لوگوں کو اندازہ نہیں تھا ان کے، جب مشرف یہاں میں اسلام آباد آیا مشرف کے بعد، مجھ سے اچھے مسلم لیگی ایم این اے بات کرنے سے انکار کر رہے تھے، کہتے ہیں آپ اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟
مگر وہی مشرف گیا. تو مشرف صاحب نے کبھی آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ مطلب آپ بلوچستان کی ایک اہم آواز نہیں کیا تو آپ نے کیا یہی نواز شریف کی وجہ سے یا اور بھی وہ ایسے عوامل تھے کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی ماشاء اللہ تھا فوجی حکومت تھی؟ فوجی حکومت, کیونکہ پرویز مشرف کے خلاف جو پہلی پریس کانفرنس اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کراچی پریس کلب کا, تو پہلا پریس کانفرنس میرا تھا. مگر اس کے باوجود پرویز مشرف نے مجھے بلایا, 1-to-1 ہماری میٹنگ تھی. اب وہ کیوں بلایا مجھے آج تک اس کا سمجھ نہیں آیا. اور اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں وی ول میک یو اے ٹاور, ہم آپ کو ٹاور بنا دیں گے, اور ہماری انفارمیشن ہے کہ یو آر اے گڈ مین فلانا فلانا فلانا. میں نے کہا سر I'm sorry, ہماری روایت ہی نہیں ہے کہ ہم فوج کے ساتھ کام کریں. اور اس نے بھی کوئی ریئیکشن نہیں دیا, جب سے وہ بھی کوئی ناراض نہیں ہوا, کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی, کوئی مطلب کوئی نہیں. میں نے کہا کہ ہماری اپنی روایت یہی ہے کہ ہم فوج کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو اس نے بھی آگے سے کچھ نہیں کہا, مگر اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. یہاں تک کہ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے, کیونکہ وہ تو بالکل ارلی سٹیج تھا, نیا نیا آیا تھا مشرف, تو مجھے چودھری شجاعت نے فون کر کے کہا کہ آپ اس دفعہ الیکشن لڑیں, ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس دفعہ وزیر اعظم بلوچستان سے لائیں گے. اور لائے بھی پھر وہ 2002 میں جمالی مگر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جو مجھے کہہ رہا ہے مجھے شاید وزیر اعظم بنا دے گا, مگر مجھے پہلے کاف میں جانا پڑے گا جو ہمارے لیے ناممکن تھا. اچھا, اب اگر آپ سوچیں کہ وزیر اعظم بننا مطلب ہوتا ہے نا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آپ کو درست تھا, کوئی پچھتاوا نہیں, کوئی آپ کو یہ نہیں کہ اتنا بڑا موقع مل رہا تھا آپ کو, آپ وزیر اعظم پاکستان ہوتے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں دیکھیں بھائی وزیر اعظم پاکستان ضرور ہوتا, وہ تمہارا دوست نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو اور زیادہ آپ کے جو دوست ہیں, میں تو خیر بہت شریف آدمی ہوں, لیکن جو آپ کے اصل جو اچھے دوست ہیں, زیادہ بے تکلف ہیں, وہ بہت مطلب ہے خوش ہوتے. ہاں کچھ ہوں گے, مگر یہ کہ دیکھیں جو بیگیج ہمارے اوپر تھا, دیکھیں ضرور وزیر اعظم بھی مسئلہ نہیں تھا, کاف بھی مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ سیدھی بات ہے کہ آپ کو فوج کے ساتھ ملنا پڑتا تھا. جو بیگیج ہمارے اوپر بندھا ہوا ہے جو روایت ہے غوث بخش بزنجو صاحب کی جمہوری, میرے لیے اتارنا اتنا آسان وہ اچھا, ایک سوال سے پہلے کہ میں وقفے پہ جاؤں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک تو آپ نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب باؤنس بیک کر سکتے ہیں, لیکن اگر نہیں کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مستقبل کی لیڈر ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے ان کو آپ ٹپ کر رہے ہیں ان کی جانشین کے طور پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف کی پارٹی آگے بڑھی, اب شاید نواز شریف زندہ بھی ہوں, کیونکہ وہ جس طرح بیمار ہیں اور جس طرح ایج کی طرح بڑھ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 4-5 سال میں ہمارے مکمل ٹیک اوور کر لیں گے. ان کو اس میں ان میں آپ کو وہ کیپیسٹی نظر آتی ہے, وہ ایک جو سیاسی ایک کہتے ہیں ایکیومن ہے, بالکل ہے. اچھا, اور جو ان کا اتنا تناؤ ہے اور جو جس طرح سے وہ مطلب ہے جھپٹتی ہیں اور وہ کرتی ہیں, آپ کے خیال میں اس کے باوجود ان کا مستقبل ہے کہ جو جتنا محاذرائی کی سیاست کی طرف وہ جاتی ہیں, جتنا شوقین ہیں, اور لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کی پالیسیز جو ہیں نواز شریف صاحب کو بھی, ان کی جو سخت لہجہ ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی اس نے مشکل میں ڈالا. یہ میرے خیال میں وقتی بات ہے. اچھا, فیوچر میں یا چیزیں جب میچور ہوں گی تو یہی باتیں لوگوں کو اچھی بھی لگیں گی. تو یہ اس وقت کی بات ہے جو لوگ جس طرح اس کو لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں کچھ ریئلائزیشن اس میں بھی آئے گی, کچھ میچورٹی اور بڑھے گی. تو یہ لیڈرشپ مطلب بے نظیر کو لے لینا, وہ 88 کی بے نظیر کہاں تھی اور جو بعد میں میچور ہو گئے. حاصل صاحب, ہمارا آپ سے گفتگو سلسلہ ناظرین جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ ان سے سوال کریں گے جو کل جماعتی کانفرنس ہوئی اس کے بارے میں, اور حکومت مخالف تحریک کی کیا صورتحال ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب جو توقعات تھیں, جس قسم کے اعلامیے کی توقع تھی,
وہ غالباً نہیں آ سکا، اور یہ جو اس کے منتظمین تھے اس آل پارٹیز کانفرنس کے، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی کچھ دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ جس قسم کے وہ چاہ رہے تھے کہ نتیجہ نکلے گا اور جس طرح لوگ جھپٹ کے نکلیں گے بقول ان کے، وہ نہیں نکل سکے. بات کریں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں نیشنل پارٹی کے قائد جناب حاصل بزنجو صاحب، سینیٹر ہیں اور بہت سینئر رہنما. حاصل صاحب، اے پی سی کی میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے بات کی تھی، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ گو کہ اس وقت اپنے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان میں اعتماد کا فقدان ہے. اور جو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی لائن آف ایکشن آئے گا، جو اعلامیہ ہم نے پڑھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ٹوکن بات ہوئی کہ جی سنجرانی صاحب کو ہٹا دیں گے بعد میں اور یہ ہم سن رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے خیال میں اے پی سی نے کیا اپنے مقاصد حاصل کیے، اور اگر نہیں کیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرنے چاہیے تھے؟ دیکھیں، اے پی سی سے میں بیسکلی ہم بالکل ابتدائی سٹیج پہ. اچھا. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری سکسس ہے کہ ہو گئی کانفرنس، کہ ہو گئی، کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو، نون کو، آلموسٹ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک ساتھ بٹھا دیا. اب اس میں جو توقعات تھے وہ واقعی توقعات پورے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اب بھی ایک ہی نقشہ گھوم رہا ہے کہ کب ہم اکٹھے ہوں گے اور ایک کنٹینر پہ بیٹھیں گے اور آ کے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے. مولانا صاحب بھی اس میں اس کی رائے یہی ہے کہ ہمیں شروع میں کہ ریزائن کرنا چاہیے تھا، ہاؤسز کو ریزائن کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں جو اے پی سی کے اہداف تھے وہ اب حاصل ہو گئے. آپ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک کمیٹی بن گئی ہے، کسی نہ کسی طرح اب اپوزیشن آپ کے رابطے میں آ گئی ہے. یہ جو افطاری ہوئی جس میں پیپلز پارٹی جس طرح آئی نون کے افطاری پہ، پھر نون والے کے کھانے پہ جس طرح بلاول چلا گیا، تو وہ جو اپوزیشن کی یونٹی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اب ڈیولپ ہوئی. اب رہی دیکھیں جو بات کہ حکومت کو گرانے کا، دیکھیں حکومتیں اس طرح نہیں گرائی جاتی. اچھا، میں یہ ترکیب بعد میں پوچھوں گا آپ سے حکومت کیسے گرائی جاتی ہے، لیکن یہ جو حکومت مخالف تحریک چلانا، حکومت کو گرانا، آپ کے خیال میں جمہوری رویہ ہے؟ پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال پورے کیے، نون لیگ نے اپنے 5 سال پورے کیے، تو آپ لوگ پی ٹی آئی کو بھی کرنے تھے؟ دیکھیں اس وقت ہمارا یہ جو ڈسکشن تھا وہ حکومت گرانے کی تھی ہی نہیں. نہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو کل آپ کنٹینر میں گرا دیں گے. بعض ایلیمنٹ چاہ رہے تھے، جیسے مولانا آپ نے فرمایا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ فوراً ریزائن کریں اور وہ ریزائن کر لیں اور اسمبلی ریزائن کر دیں. الیکشن ہوں گے، الیکشن میں اتنی بائی الیکشن پاسبل نہیں ہے تو ان کو اسمبلی توڑنا پڑے گی. دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے سامنے جتنی چیزیں سیریس ہیں وہ تو حکومت بھی نہیں لے رہی. کہ ہم بھی ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں اکانومی جس سچویشن میں ہے، یہ ملک مزید بہت زیادہ قیاس برداشت نہیں کر سکتا، انسٹیبلٹی برداشت نہیں کر سکتا، سیاسی عدم استحکام برداشت نہیں کر آلریڈی یہاں پہ اکنامیکل اتنی انسٹیبلٹی ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا آگے لے جائیں گے یہ کیوس میں چلا جائے گا. نو باڈی نوز کیا ہوگا. مطلب اب بھی تمام چیزوں کے باوجود، سپورٹ کے باوجود، اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی ہے اسے وہ اسمبلیوں میں شور کرنے کے، مگر حکومت نہیں سنبھل پا رہی ہے. اگر اس کو ہم دھکا دینا شروع کر دیں تو وہ دھکا پورے ملک کو لگ سکتی ہے. تو اسی لیے اپوزیشن جلدی میں نہیں ہے. ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو دیکھیں گے، سوچیں گے، جلد سے جلوس بھی کریں گے، موبلائزیشن بھی کریں گے.
یہ حکومت اس وقت گرانے کا فیصلہ اس وقت ہوں گے جب ہم محسوس کریں گے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر اس وقت ہم وہ حکومت گرانا ترجیح نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ کہ ملک جو ہے مزید مطلب ہے کیوس کا متحمل نہیں ہو سکتا, افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہی سمجھا رہے ہیں حکومت کو بھی کہ بابا آپ وہ اقدامات کریں جس سے اکانومی بہتر ہو. مثلا ان جن کو آپ پکڑ رہے ہیں نا, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا پکڑنے سے. عامر بھائی میں آپ کو بولتا ہوں سب کو جیل میں ڈال دو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. معیشت کو درست کرنے کی الگ چیز ہے, پکڑ دھکڑ ایک چیز ہے. میرا جو سوال بہت ذہن میں چلتا ہے کہ اگر احتساب رک جائے, اگر زرداری پہ کیس نہ ہو, نواز شریف صاحب پہ کیس نہ ہو, باقی لوگوں پہ نہ ہو, تو آپ کے خیال میں جو اس میں غصہ ہے, اتنا جھنجھلاہٹ اپوزیشن میں, وہ کم ہو جائے گی؟ وہ جتنا بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میری رائے ہے نا, میری رائے یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن کو پکڑ دکڑ کی شکل میں جب دبانے کی کوشش کریں گے, وہ ریئیکٹ کرے گا. اب کتنا کرے, زیادہ کرتا ہے, کم کرتا ہے, وہ جتنا ریئیکٹ کرے گا اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور وہ انسٹیبلٹی اس ملک کے حق میں نہیں ہے. اگر میں آج کس کی جگہ ہوتا نا, عمران خان کے, میں تو سب کو جیل سے نکال کے کہتا کہ بھائی آؤ مل کے بھرے, کرنا کیا ہے. دیکھیں آپ احتساب کریں گے, پیسے کوئی نکالیں گے؟ آپ کتنے پیسے نکلیں؟ نہیں, احتساب سے پیسے تو نہیں نکلتے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہوگا پیسے نہیں نکلتے. ہاں, کہ احتساب الگ چیز ہے, معیشت کو ٹھیک کرنا الگ چیز ہے. آپ احتساب کریں, اب ان کو جیل میں آپ نے ڈالا ہے, اس کو جیل میں ڈالا ہے, کبھی یہ ضمانت ہو کے نکل جاتا ہے, کہ وہ ضمانت ہو کے نکل جاتا ہے. تو آپ کی اس احتساب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس وقت میری رائے یہ ہے کہ میں تو بالکل آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں فوج کو بھی کہوں گا کہ بھائی آپ بھی اپنی ماضی کو دوبارہ کرے دیں. پولیٹیشنز کو بھی ایک جگہ بیٹھ کے سر جوڑ کے کوئی رستہ نکالے, ورنہ اتنا پسنے جا رہے ہیں ہم لوگ, اتنا پس جائیں گے کہ نہ پھر اس کو فوج سنبھال سکے گی, نہ پولیٹیشنز. مجھے یہ بتائیے کہ میں جو کرٹیسزم دیکھتا ہوں جو حزب اختلاف کی طرف سے آتا ہے, آپ تو خیر بہت اعتدال سے اور بڑی اس سے بات کریں, میں آبجیکٹو حالات کو دیکھتے ہوئے جو کرٹیسزم آتے ہیں اس میں بھی ایک بچپنا نظر آتا ہے, ایک اس میں امیچور طریقے سے. جیسے میں اعلامیہ پڑھ رہا تھا اس کا جو آپ لوگوں نے اے پی سی کے بعد دیا, اس میں جو بہت سارے اعتراضات کیے گئے تھے معیشت پہ, ان کی ہینڈلنگ پہ, اس کی جو جڑیں ہیں وہ ماضی کے غلط فیصلوں میں ہیں. کہ اگر پاکستان کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی جو پی ٹی آئی نے قرضے لیے اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی ہے, ماضی کے قرضوں پہ بات ہو رہی ہے. تو دوسری طرف سے کوئی متبادل تجاویز, ٹھوس تجاویز بھی نہیں آتی. وربوسٹی بہت ہوتی ہے, لفاظی بہت ہوتی ہے کہ یوں کر دیں, فلاں کر دیں, لیکن کریں کیا؟ اس پر میرے خیال میں اپوزیشن بھی کلیئر نہیں ہے. نہیں دیکھیں, یہ کچھ باتیں ہیں عامر بھائی کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے. پالیٹیشین بھی رک رک کے بات کر رہے ہیں, دوسرے سائٹ پہ بھی کھل کے بات نہیں ہو رہی ہے. میں اسی لیے میں نے کل بھی کہا تھا, میں نے کہا دیکھیں یہ جو لونز ہیں نا, یہ آپ 1947 سے آج تک لے لیں. 1947 میں پہلا لون لیا تھا نا, اس میں 32% جو ہے نا وہ ڈیفنس پہ تھا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ لون لیے گئے ہیں, یہ لون اس ملک میں خرچ ہوئے ہیں, کن مدات میں کتنے کتنے خرچ ہوئے ہیں, اس کی چاند بیچ کر کے آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہ ثابت کرنا تو کسی نے مبوتوں کی طرح پوری ٹرانچ جو ہے آئی ایم ایف سے لے کے اپنے پرسنل بینک میں نہیں بھیجا ہے, ایسا کوئی پاگل پن اس ملک میں ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو اس میں اگر آپ کہہ دیں گے جی ہم کرپشن ڈھونڈیں گے, کرپشن آپ کو نہیں ملے گی. وائٹ کلر کرائم میں کرپشن آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کرپشن از ناٹ اونلی فیکٹر. ہمیں تمام فیکٹرز کو بیٹھ کے انالائز کرنا ہوگا, ایک نئی اسٹریٹجی اس ملک کے لیے بنانی ہوگی. وہ اکیلا پی ٹی آئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی, ایک پارٹی نہیں کر سکتی. اور سیاسی حدت میں کمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ملک میں استحکام کے لیے. ناظرین, ہمارا حاصل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری, یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب آئیں گے کچھ ان سے بات کریں گے بلوچستان کی سیاست پر, اور ایک بہت بڑا سوال جو اٹھا دیا اپوزیشن نے کہ جی چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنا ہے, اس پہ پوچھیں گے ان کی کیا رائے ہے, لیکن وقفے کے بعد.
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب محترم حاصل بزنجو صاحب، اور ان سے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کچھ بلوچستان کی سیاست کی اور صوبہ بلوچستان کے دکھوں کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ دکھوں پر آئیں، چیئرمین سینٹ کا معاملہ سنا یہ ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تھوڑا سا اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ جی ایک نیا چیئرمین سینٹ آنا چاہیے۔ اب اس میں لیکن جو بلوچستان کی اپنی قوتیں ہیں، اور وہ چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں چاہے وہ حزب اقتدار کی ہوں، کہتی ہیں کہ اگر تبدیلی آئے تو اس کے نتیجے میں جو بھی چیئرمین سینٹ بنے اس کا تعلق بلوچستان سے ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ دو میں نے سوال اکٹھے کر دیا آپ سے، دونوں پہ میں چاہوں گا رائے جلدی سے کوئی۔ لیکن چیئرمین سینٹ کے حوالے سے تو جو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ اگر آپ واقعی میں حکومت مخالف کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو پہلی جو پہلا قدم ہے، صاف ٹارگٹ ہے، اس پہ تو آپ جائیں نا، لو ہینگنگ فروٹ۔ تو وہ بیسکلی غریب چیئرمین سینٹ تھا، تو وہی صاف ٹارگٹ تھا جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگ بھی سمجھ سمبولک علامتی بڑا اس کا سٹیپ ہوگا وہ یہی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے زیادہ کوئی دوسری بڑی ریزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اس میں انٹرسٹنگلی اس وقت جب کیونکہ یہ بات ANP نے بھی کی، وہاں پہ ایک آدھ جماعت اور نے کی، مگر یہ سیریس اس وقت ہو گیا جب بلاول نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ جب بلاول نے پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ اس کو ہٹانا چاہیے، تب جا کے میں سمجھتا ہوں یہ بات سیریس ہو گئی۔ اچھا اس میں یہ کہاں تک مطلب ہے جو درست ہے کہ جی اگر بلوچستان کے چیئرمین سینٹ تھے تو وہاں متبادل جو آئے اس کا بھی تعلق صوبہ بلوچستان ہی سے ہونا چاہیے، آپ کے خیال میں یہ ضروری ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کی رائے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بڑا ایک علامتی ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ ہٹا دیں، لیکن جو بھی اس کا ایک وہ لے کر آئیں وہیں اسی صوبے کا ہو۔ دیکھیں یہ اپنی جگہ پتہ نہیں، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، مگر ایک چیز عامر بھائی میں آپ سے ضرور کہوں گا، اکثر یہ جو بولا جاتا ہے نا بلوچستان کی محرومیاں ہیں تو کسی کو وزیر اعظم بنا دو، چیئرمین بننے سے نہیں دور، کسی چیئرمین بنا دو۔ میں کہتا ہوں کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اسلام آباد کے طاقتور طبقوں کو، ہم اگلے 20 سال تک کوئی عہدہ نہیں مانگیں گے، ہمارے سارے ڈیمز بنا دو، ہماری سڑکیں ہمیں بنا کے دے دو، ہماری ایجوکیشن اور ہیلتھ کو فائنانس کرو، ہم کوئی عہدہ یہاں نہیں لیں گے بلوچستان والے۔ لیکن آپ تو عہدہ نہیں لیں گے، لیکن جو میں سن رہا ہوں، اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے حاصل بزنجو صاحب کا اتنا سیاسی طور پر قداور شخصیت ہیں، تجربے کار ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی آئے تو چیئرمین سینٹ کی تو اس میں پھر آپ کا نام مطلب ہے لیا جا رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں مطلب بہت سارے جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ آپ کا نام فلوٹ کر رہے ہیں۔ مگر دیکھیں میں نے آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے سن رہا ہوں، میری کسی کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوئی پولیٹیکلی، میرے کسی میں کوئی کینڈیڈیٹ ہوں یا میں کینڈیڈیٹ بن رہا ہوں، لابنگ کر رہے ہیں آپ، یا میں لابینگ کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں میری طرف سے نہیں ہوئی، میں نے کسی سے بات نہیں۔ ہاں وہی میں نے کہ خود سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آنی ہے تو بلوچستان سے، پہلے بھی جب سینٹ کا چیئرمین کا چکر تھا اس وقت بھی میرا نام چلتا رہا، ٹھیک ہے نا، میں مگر اس وقت بھی میں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے بات نہیں کی ہے، وہ پبلکلی کوئی بات کرتا ہے کہ اخبار والے کے ساتھ یا کسی ٹی وی پہ، یہ اس کی مرضی ہے۔ اچھا ایک اور سوال یہاں سے چلیں چیئرمین سینٹ سے ہٹتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب بہت وہ مطلب ہے کہ کرٹیکل ہوئے تھے PTI گورنمنٹ کے اوپر، لیکن پھر عین وقت کے اوپر وہ دوبارہ ان کے صفوں میں شامل ہو گئے۔ ایک تو پہلی بات یہ ان کا اس طرف جانا کیا کسی طرح کا دھچکا ہے اپوزیشن کے لیے، پہلی بات، اور دوسرا کہ یہ جو بیسز ہیں ان کی اتحاد کی PTI سے، آپ کے خیال میں کچھ انہوں نے وہ مقاصد حاصل کر لیے کہ ابھی سنا یہ کہ جی فنڈز ان کو MNAs MPs کو مل جائیں گے، کچھ تھوڑا سا اور جو مطالبات ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں بلوچستان کی ترقی کے، اس کی انہوں نے باتیں منوا لی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اختر کو ادھر جانے میں اب نقصان ہو گیا، نقصان اس طرح ہوا اختر کو کہ اس نے نقصان اپنے آپ کو دلایا، کیونکہ جب وہ PTI کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب بھی آپ کسی الائنس میں چلے جاتے ہیں، آپ ایک کی حمایت کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ اسٹیک ہو جائیں وہاں پہ۔ اس دوران وہ اپوزیشن کے پاس بھی آتا جاتا رہا، فلرٹ دونوں طرف کر رہے تھے، دونوں طرف کرتے رہے، وہ جا کے ایون وہ پارلیمنٹ کے سامنے تو وہ کڑا ہو گیا اپوزیشن کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ جی میں تو اپوزیشن نے دعوت دی تو میں APC میں جا رہا ہوں، مگر
وہ کرتے کرتے پھر یہاں تک اس نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہم بجٹ میں سپورٹ نہیں کریں گے. جب اینڈ آف دا ڈے آپ سیاسی قلعہ کھائی آپ نے دوبارہ ادھر گئے تو اس سے پولیٹیکلی آدمی ڈیمیج ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا. دوسرا دیکھیں یہ جو مطالبات ہیں یہ مطالبات صرف اختر کے نہیں ہیں, یہ ہم بلوچستان کے سب تمام پارٹیوں کے. مسئلہ مسنگ پرسنز ہے. مسنگ پرسن کا ایشو بلوچستان میں بہت بڑا ایشو ہے. مطلب ہم نواز شریف کے ساتھ تھے, ہم نے تب بھی کوشش کی, ہم اس میں کامیاب نہیں. اچھا سنا یہ لسٹ جو تھی بہت بڑی تھی, 3,500, مطلب میں نے پوچھا بھی 5,000 سے شروع ہوئی تھی, پھر 3,500 ہوئی. تو ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہو پا رہا کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں, اور واقعی وہ لوگ جو ہیں جو مسنگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے تو نہیں کہ خود ملیٹنسی میں چلے گئے ہوں, یا وہ کہیں اور مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرحد کے پار چلے گئے ہوں. 5,000 10,000 کی بات تو میں نہیں کہہ سکتا, مگر 1,000-1,500 لوگ ہیں, اور وہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو ملٹنسی میں انوالو بھی ہیں, جو انوالو تھے. ایسا نہیں کہ ہم صرف یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ جتنے مسنگ ہیں سب انوسنٹ ہیں, مگر ہم کہتے ہیں کہ جو الزام جو انوالو ہیں یا الزام ہیں ان پہ جو بھی دے مسٹ بی پروف ان دا کورٹ, ان کی ریلیز کی بات نہ کریں. اچھا اس میں ان لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ملیٹنٹس کی طرف سے, عسکریت پسندوں کی طرف سے, کہ وہ قوم پرست, بلوچ قوم پرست, کہ جو مطلب ہے اپنے حقوق کی بات تو بڑا ببانگ دوہل کرتے ہیں, مضبوطی سے کرتے ہیں, لیکن وہ وفاق کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے. تو وہ تو مطلب دونوں طرف سے آپ لوگوں پہ دباؤ ہے. صرف اس کا تو سب سے زیادہ وکٹم جو ہے آپ کی جماعت, وہ ہماری جماعت ہے. ہمارے تقریباً 52 سے اوپر ہمارے ورکرز, سینئر ورکرز جو ہے شہید کیے گئے. ہمارے 4 بڑے لیڈرز نے مارے ہیں. مولا بشک ہمارا بالکل مین آدمی تھا, ان نے مارا, اور ہمیں ان نے اسی لیے مارا کہ یہ آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, اور وہ جو فورس ہمارے پاس آنے والا ہے یا ہمارا بینگ اے نیشنلسٹ, وہ ہماری فورس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے لے جا رہے ہیں ہم سے, اور آپ ادھر بیٹے ہیں فیڈریشن کی بات کرتے ہیں. اب عامر بھائی ہم تو دونوں جگہ سے مارے جاتے ہیں. الیکشن میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ برباد کر دیا, ادھر سے وہ مار رہے ہیں. یہ بولتے ہیں آپ ہماری بات نہیں مانتے, وہ بولتے ہیں آپ ہماری. مزہ آ رہا ہے مطلب ہے آپ ہم لوگ مزہ آ رہا ہے. اب کیا کریں, دباؤ دونوں طرف سے. دباؤ دونوں طرف سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے اختر مینگل صاحب نے پی ٹی آئی سے بات کی, آپ لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پی ٹی آئی سے بات کریں, پی ٹی آئی نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ لوگوں سے بات کریں, کیونکہ آپ لوگ بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر ہیں. ٹھیک ہے کہ آخری انتخابات میں کم سیٹس ملی ہیں آپ لوگوں کو, توقعات سے بہت کم, لیکن بات نہیں ہونی چاہیے تھی پی ٹی آئی سے بھی. لیکن پی ٹی آئی, ہمیں تو پی ٹی آئی کے کسی آدمی کو جانتے نہیں جانتے. پی ٹی آئی دیکھیں, اور نہیں پی ٹی آئی نے, پی ٹی آئی نے تو جتنے بھی نواز شریف کے الائیز یا لوگ تھے ان کو ایک ہی کپڑے میں اس نے باندھ دیا ہے. اب میں تو ایمانداری سے میں ڈرتا ہوں پی ٹی آئی والا اگر کسی پروگرام میں ہو, کیونکہ وہ ٹپ سے آپ کو بولتے ہیں آپ چھوڑ ہیں. اب یہ چھوٹی بات تو نہیں ہوتی ہے یار, آپ کسی کو کہیں تو ہم تو ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ مطلب کنارہ پکڑ لیتے. ہاں. اچھا مسنگ پرسن کی آپ نے بات کی, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں آج بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس پر زیادہ توجہ ہے, کم از کم بات ہو رہی ہے, بڑی کھل کے بات ہو رہی ہے, اور کیونکہ فنڈ ایلوکیشن بڑھنا شروع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ مسائل میں کچھ بہتری آنے شروع ہوئی ہے. آپ لوگوں کا جو دور حکومت تھا خود آپ کی پارٹی کا, اور اس کے بعد اب جام صاحب کا. دیکھیں میری گزارش ہے کہ ایک تو جو پہلی این ایف سی ہوئی تھی اس میں تھوڑا بلوچستان کو کافی اچھے خاصے پیسے ملے تھے, اور پھر نواز شریف کے دور میں یہ جو ہائی ویز پہ تھوڑا کام ہوا, گوادر رتوڈیرو روڈ کسی طرح بن گیا, کوئٹہ کراچی ہائی وے کی حالت بہتر ہو گئی, اس طرح یوب والی روڈ شروع ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتر ہوئی ہیں. مگر اس میں عامر بھائی یہ اس وقت بھی بلوچستان کو اگر اس لحاظ سے جس لحاظ سے یہ فنڈز مل رہے ہیں, یا تو اس کے اپنے ذرائع ڈیولپ ہوں, جیسے سندک ہو گیا, آپ کا ریکوڈیک ہو گیا, دودر ہو گیا, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے صبح ادھر, یا تو اس وقت وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, آپ لوگوں کو بھی فیڈ, دوسروں کو بھی فیڈ کر سکتا ہے. اگر نہیں ہم اسی طرح چلتے رہے اسی فنڈ کے ساتھ,
بلوچستان کبھی ڈیولپ نہیں کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ حاصل صاحب سوالات بہت سارے ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ وقت ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یقیناً بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے پسماندہ صوبہ بھی ہے کہ جو اچھی بات نہیں ہے اور اس کے مسائل پر ہمیں گھنٹوں بات کرنی چاہیے، ٹی وی کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ یقیناً انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن یہاں سے جو میرے خیال میں اس گفتگو کا حاصل رہا حاصل صاحب کی کہ سیاسی قوتوں کو زندہ باد اور مردہ باد کے نعروں سے آگے نکل کر سوچنا ہوگا، اور جس ملک میں سیاسی انتشار ہے، کشیدگی ہے، مہازارائی ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو معیشت کو بحال کرنا ہے تو سیاسی مہازارائی جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔